یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا، ہم کو کیا لینا، یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا، یہ چاند تارے اور سورج سے ہم کو کیا لینا، عرب کا چاند ہی مچل کے بولیے، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، عرب کا چاند ہی، عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے، روشنی کے لیے۔ اور آج لوگ سوچتے ہیں مکان بنا لو کامیاب، دکان بڑھا لو کامیاب، کھیتی بڑھا لو کامیاب، کاروبار بڑھا لو کامیاب، اور جو ہے تو زمین جائیداد لے لو کامیاب۔ قسم خدا کی رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَزَكَّىٰ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں مکان جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، گاڑی جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، جائیداد جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، بینک بیلنس جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، لیکن رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والے سن وہ کامیاب نہیں، مکان والا کامیاب نہیں، مالدار کامیاب نہیں، دولت والا کامیاب نہیں، حکومت والا کامیاب نہیں، جائیداد والا کامیاب نہیں، بینک بیلنس والا کامیاب نہیں۔ اس میں چلے رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جسے پاکیزگی حاصل، کیا حاصل کی؟ پاکیزگی حاصل کی، رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، وہی کامیاب ہے۔ تو حضرات دیکھیے یہاں میں یہ شعر دینے جا رہا ہوں کیونکہ سب لوگ ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں حسینی ہے نا، مطلب کہ بولیے حسینی ہے نا، سواب کیجیے۔ یزید کل کی کہانی کا صرف عنوان تھا، یزید کل کی کہانی کا صرف عنوان تھا، یزید کل کی کہانی کا صرف عنوان تھا، یزید کل کی کہانی کا صرف عنوان تھا۔ مطلب کہ بولو حسین آج بھی زندہ ہے رہبری کے لیے، حسین آج بھی زندہ ہے رہبری کے لیے، رہبری کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں لوگوں، اب ہم اور آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی، نبیوں کے نبی، آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے غمگسار، یتیموں پہ سبقت پڑھانے والے سرکار، بیواؤں کی خبر لینے والے سرکار، ننگوں کو کپڑا پہنانے والے سرکار، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے سرکار، اور رونے والوں کے آنسو پوچھنے والے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں only 2% سکسیس ہے، اور وہ 2% کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی سنۃ رجل اتاه اللہ القرآن فهو يقول به آناء الليل والنهار، ورجل اتاه اللہ مالا فهو ينفق في الحق آناء الليل والنهار۔ مطلب کہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، آمنہ کے لال، فاطمہ کا کعبہ کے کعبہ، عرب کے جھومر اپنے سکو کے بکر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو بندے پر ناز کرتا ہے، مطلب کہ بولیے سبحان اللہ۔ نمبر 1، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا وہ رات میں بھی پڑھتا ہے اور دن میں بھی پڑھتا ہے، مطلب ایک رات میں بھی پڑھاتا ہے اور دن میں بھی پڑھاتا ہے، لیل و نہار، ڈے نائٹ یعنی رات اور دن دونوں۔ تو اس کو جو ہے تو کام کس کے جو تو سپورٹ کیا گیا ہے؟ جو علماء کرام ہے، حفاظ کرام ہے، یہ جو نبی کے نائبین ہیں، انہیں کے حوالے کام کیا گیا ہے۔ مدرسے میں درس دے رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے، مدرسے میں جو ہے تو اپنا جو ہے تو وقت صرف کر رہا ہے۔ اے لوگوں،
جس کے نام پر سب کر رہا ہے، آج ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے جو ہے تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ماسٹر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تھانے دار بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حوالدار بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، زمیندار بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر جائے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرے ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی، کان کھول کر سنو، ہمارے نبی اور نبی کے دیوانے ابو بکر صدیق سے پوچھو، عمر فاروق سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھو، ابو ذر غفاری سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، ابو درداء سے پوچھو، حضرت خبیب سے پوچھو، حضرت طلحہ سے پوچھو، حضرت زبیر سے پوچھو، حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھو، حضرت بلال سے پوچھو، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کی ٹیم یعنی جماعت گروہ سے پوچھو، جواب آئے گا۔ اور اس کے بعد اگر چلے آؤ تو حضرت امام حسن سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، حضرت عباس سے پوچھو، علی اکبر سے پوچھو، علی اصغر سے پوچھو، جواب ملے گا۔ امام اعظم سے پوچھو، امام شافعی سے پوچھو، امام محمد سے پوچھو، امام یوسف سے پوچھو، اور آگے آؤ تو پتا چلے گا۔ غوث اعظم سے پوچھو، خیال النواز سے پوچھو، شفیع الجہری سے پوچھو، ارے بتا کے بولو نا، یحییٰ ملیوی سے پوچھو، احمد خواجہ بریلوی سے پوچھو، مفتی اعظم ہند سے پوچھو، یعنی جتنے بھی اچھے کوالٹی کے ہیں، ٹاپ کوالٹی کے ہیں، ان سے پوچھو تو کہے گا آنسر یہی ملے گا، ہمیں مکان نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، سلطنت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مال چاہے تو چاہے، بنے تو اپنا اعمال بنے۔ کیا بنے؟ بولیے کیا بنے؟ اعمال بنے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ رحمت خدا کی کہتی ہے، مطلب یہ بہت اسمارٹ لگ رہا ہے، رحمت خدا کی کہتی ہے ہر نیکوکار سے، رحمت خدا کی کہتی ہے ہر نیکوکار سے، نیکوکار سے، رحمت خدا کی کہتی ہے ہر نیکوکار سے، رحمت خدا کی کہتی ہے ہر نیکوکار سے، کیا؟ ارے جو مانگنا ہو مانگ لے، لیکن آج کل کے ایک بھکاری ٹاپ کوالٹی کی سنا دے، برا نہیں مانے، لڑکے والے صفا سیٹ منگنی میں، گودریج منگنی میں، انگوٹھی منگنی میں، ایک گاڑی منگنی میں، فور ویلر منگنی میں، ہائی فائی سوٹ منگنی میں، ہائی فائی بوٹ منگنی میں، ارے سب تو ہم منگنی میں، اتنا بڑا بھکاری بولی ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہے ہیں۔ لڑکی کے باپ دانی لے بھیک مانگا، جتنا مانگنا مانگ، اگر ایسا وقت آ جائے تو کہے گا کہ ہم کو ایئرپورٹ بنا دو، کیا بنا دو؟ ایئرپورٹ بنا دو، تاکہ ہوائی جہاز لیں گے تو اسی میں اتاریں گے جی۔ اسی لیے دنیا دار سے نہیں مانگنا ہے، نوٹ کرو، مولانا سیف الدین ہرنا پوری کے جملے کو نوٹ کرو، پورے ہندوستان میں بولتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ میں بولتا ہوں، دونوں کے ساتھ سمجھ کرو، دنیا دار سے نہیں مانگنا ہے، مانگنا ہے فجر میں مانگو، ظہر میں مانگو، عصر میں مانگو، مغرب میں مانگو، عشاء میں مانگو، قرآن پڑھ کے مانگو، درود پڑھ کے مانگو، ہر وقت مانگو، دنیا دار سے مت مانگو، مانگو پروردگار سے، پروردگار سے مانگو۔ اگر مانگا ہے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت بھی پروردگار سے مانگا ہے، ابو بکر صدیق بھی مانگا ہے، عمر فاروق بھی مانگا ہے، عثمان غنی بھی مانگا ہے، حضرت علی نے بھی مانگا ہے، ابو ذر غفاری نے مانگا ہے، ابو ہریرہ نے مانگا ہے، ابو درداء نے مانگا ہے۔ کہاں مولا پیٹ میں پتھر رہنے دے، بازو کٹے کٹنے دے، جگر کٹے کٹنے دے، اولاد لوٹے لوٹنے دے، جائیداد لوٹے لوٹنے دے، مگر مولا لوٹنے نہ پائے تو ایمان نہ لوٹے۔
आवाज किसी और की नहीं, आशिक रसूल की है। तो पहले ये मिसरा समाप्त कर लीजिए। रहमत खुदा की कहती है। देखिए उधर दीवार में टेक लगा के कोई सो रहे। हमारी आदत बहुत खतरनाक है, जानते हैं। ऐसे ही एक आदमी बूढ़े के बुरा नहीं मानेंगे, मैं पहले बोल दिया, तो एक बूढ़ा और बुढ़िया, तो बुढ़िया के लिए हर वक्त जो है 5 वक्त दुआ करते थे कि या अल्लाह बुढ़िया को उठा ले, बुढ़िया को उठा ले, बुढ़िया को उठा ले। इत्तेफाक से उसकी मौत वाक़ हो गई, वो दुनिया से चल बसी। जब जनाजा लेके चले, कुछ दूर आगे गए, पोल का खंबा देख रहे हैं, बिजली का खंबा। वाह, इतना शिकारपुर वाले आप लोग हाई फाई एजुकेटेड हैं, हाई फाई एजुकेशन आप लोग के पास है, लेकिन फिर भी काफी देर में समझते हैं। हम तो समझ रहे थे कि इधर सेंटेंस निकलेंगे, जुमला निकलेंगे, लफ्ज निकलेंगे, बात निकलेगी, फौरन पकड़ लेंगे, लेकिन देर में समझ रहे, देर ही में समझिए, लेकिन समझिए। तो जैसे ही जनाजा लेके चले तो लोग क्या पढ़ते, बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह पढ़ते जाते हैं, कलमा पढ़ते जाते हैं। तो जैसे लेके जा रहे थे, तो जैसे ही बिजली का खंभा में जनाजा, खाक जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे टक्कर मारे तो बुढ़िया हड़बड़ा के उठ के बैठ गई, बैठ गई। अब ये बेचारा जो है सोचने लगा कि या अल्लाह, इतनी दिन मेहनत की, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, मगर मेहनत लोग चार के हंस रहे हैं, यही क्वालिटी है जी। तो फिर उसको लेके घर चले आए। लाने के बाद अब जो है फिर वो लगे हुए हैं कि ऐसा दिन आ जाए कि ये चल बसे, हम परेशान हो गए हैं। फिर मौत वाक़ई हुई, लेके चले। अब गौर कीजिएगा, तब सब लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले, उनके केशो कारिब, ऑल रिलेशनशिप, जितने भी अड़ोस पड़ोस अगल बगल वाले, सब कलमा पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका शौहर, उनका हस्बैंड, उनके पति बूढ़ा ये कह रहे हैं, ऐ लोगों, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, कहीं ऐसा हो कि खंभा में टच हो जाए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है। तो देखिए वो जग गए, देखिए तो हम जानते हैं, एकदम आंख ऐसे खोल, हड़बड़ा के आंख खोल के देखिए जी। इसलिए समाप्त कीजिए। रहमत खुदा की कहती है, हर नेकोकार से, हर नेकोकार से। रहमत खुदा की कहती है, हर नेकोकार से, हर नेकोकार से। जो मांगना हो मांग ले परवरदिगार से, परवरदिगार से। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये अकीका की महफिल है। हर लोग जानते हैं अपने वालिदैन के लिए सबसे अहम फरीजा ये है, अपने बच्चे को दीनी तालीम दे, शरीयत की बात बताए, कुरान की बात बताए, अल्लाह की शनाख्त कराए, रसूलुल्लाह की शनाख्त कराए। इसलिए कि फारसी की पहली में जो है तो ये बात है कि जो जाहिल होता है खुदारा ना सलास, यानी वो खुदा को नहीं पहचानता, खुदा को नहीं जानता। इसलिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, लाजमी है कि अगर आपके पास बच्चे हैं उनको आप तालीम दो, इस्लाम की तालीम दो। आज लोग कहता है बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, मैं नहीं रोकता कि आप इंजीनियर मत बनाओ, बेटे को इंजीनियर बनाओ, लेकिन 3 साल के उसको वहां से निकालो। कहां से? स्कूल से निकालो, मदरसे में डाल दो। डालने के बाद ओनली 3 जो है तो ईयर्स उसको रखो, वो बेहतरीन हाफिज कुरान बन के निकलेगा, उधर इंजीनियर भी बनेगा, इधर कुरान हाफिज कुरान भी बनेगा, तो आपके हाथ में। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वालिदैन जो है अपने बच्चे को हुस्न अदब दे। आज हमारा इन्वायरमेंट समझ रहे ना, माहौल, सोसाइटी, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, द मैन इज सोशल एनिमल, इंसान एक समाजी जानवर होता है। जैसे बाप बोलेगा बेटा वैसा बोलेगा, जैसे माँ बोलेगी बेटी वैसे बोलेगी, जैसे बाप चलेगा बेटा वैसा चलेगा, जैसे बाप काम करेगा बेटा वैसा काम करेगा। बाप नमाजी होगा तो बेटा, माँ नमाजी होगी तो बेटी।
تھی. اس لیے کل کی پر ہسٹوریکل پیریڈ میں جا کے دیکھو, کل کی مائیں ایسی تھی, آپس میں بیٹھتی تھی تو گفتگو ہوتی تھی کہ بہن یہ بتاؤ آج فجر سے لے کے عشاء تک کتنے پارا قرآن پڑھا, اور آج اتنا لمبا ہاتھ ہے نا. ارے بولیے نا, ایک دم لیے دیے ایک دم کلیئر کیے ہوا ہے. نہ نماز سے مطلب, نہ روزہ سے مطلب, اور نہ جو تو قرآن کی تلاوت سے مطلب, ہر وقت اسی میں لگے ہیں. اس لیے شاعر کا سنا دو, سنا رہے. آج کل کی عورتیں گھر میں پرجنٹ کم, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ عورتیں اب مارکیٹ میں پرجنٹ زیادہ. کپڑے کی دکان میں بیٹھ جائیے تو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. بولیے نا بھائی, روم بغل میں ہے نا, بچانا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کھسکیں گے تو پتا چلا کہ پہلے صحیح نہیں ہے کہ اس کو جگہ دیں. مرد کم عورت زیادہ ہے نا, اس لیے شاعر کہہ رہا ہے, نوٹ کیجیے, شرم و حیا کی. بولیے, ارے اب نہیں بولیں گے, جب ہم ہرناth پور چلے جائیں گے تب بولیں گے. نہیں بھائی, کہا گیا ہے کہ رشتے محبت اس طرح نہیں گا, کچھ آپ قدم بڑھائیں کچھ ہم قدم بڑھائیں تبھی نہ بات بنے گی. کہا شرم و حیا کی چادر اپنے سر سے کیوں اتاری ہے. میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں, شرم و حیا کی چادر اپنے سر سے کیوں اتاری ہے. شرم و حیا کی چادر اپنے سر سے کیوں اتاری ہے, سر سے کیوں اتاری ہے. اور ٹی وی سنیما اور موبائل آج تمہیں کیوں پیاری ہے. ٹی وی سنیما اور موبائل آج تمہیں کیوں پیاری ہے. عقل و خیرت کے ہوتے ہوئے تم, عقل و خیرت کے ہوتے ہوئے تم کیوں ہوتے ہو بدنام. مسلمان نہ کرنا وہ کام, مسلمان نہ کرنا وہ کام جس سے خدا راز نبی نہ خوش ہو صبح و شام. مسلمان نہ کرنا وہ کام. اور ایک پرجنٹ بھی زمانے ہی جو مومن, جو ماحول, جو انوائرمنٹ چل رہا ہے اس کو ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آئے کا ڈھال کے, چال بدل کے, خیال بدل کے, اعمال بدل کے, اور آنے کے بعد گھر میں کوہرام مچا دے گا. بولے مچاتے کہ نہیں مچاتے؟ اور ایسا تو ایسا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, کوئی بھی بات ٹھوک ٹھکا کے نہیں بولتا, نوٹ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرب الخمر مرسل فی البلاد و فی العباد, یعنی شراب کا پینا, نشے کے چیز کا پینا کیا ہے؟ شوہر کے لیے بھی فساد ہے, عبادت کے لیے بھی فساد ہے. آج لوگ کہتا ہے مسلمان جو ہے سدھرتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں قسم خدا کی, جو مسلمان ہوگا وہ پرجنٹ 5 فیچر کل بھی سدھرا تھا, آج بھی سدھرا ہے, اور صبح قیامت تک سدھرا رہے. بولو, میں غلط بول رہا ہوں, بولو. کل بھی سدھرا ہے, آج بھی سدھرا ہے, اور صبح قیامت تک سدھرا رہے گا. لیکن جو مسلمان ہے ہی نہیں. حضرات, آج لوگوں کو دنیا کی فکر ہے, لیکن ہمارے اکابرین, ہمارے جو ہے رب کے محبوبین, رب اور ان کے محبوب کے محبوبین جب بھی دنیا میں آئے تو کام ایسا کیے کہ دنیا صبح قیامت تک یاد رکھے گی. دنیا جانتی ہے کہ جو خدا کے راہ میں فنا ہو جاتا ہے, دنیا جانتی کہ وہ فنا ہو گیا, لیکن رب کہتا ہے اے میرے بندے تو فنا نہیں, تو ہی تو بتا ہے.
حویلی مٹ جائے گی، مکان مٹ جائے گا، دکان مٹ جائے گی، کھیت مٹ جائے گی، زمین مٹ جائے گی، آسمان مٹ جائے گا، قسم خدا کی جو رب چاہی زندگی گزار کے گیا ہے وہ کل بھی نہیں مٹا اور قیامت تک نہیں مٹے گا، بلکہ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 حویلی اس کے نام سے نومینیٹ کر دیا لے۔ اے میرے بندے، آج لوگ اگر دنیا کے اندر ایک حویلی بنا لیتا ہے، اگر لوگ دنیا کے اندر ایک جو ہے تو عالی شان بلڈنگ بنا لیتا ہے، سوچتا ہے میں کامیاب ہوں، بہت کامیاب ہوں، حویلی بنا لیا ہوں، لیکن یہ فنا ہے، اور جو خدا کی طرف سے گفٹ کیا جائے گا، دیا جائے گا، وہ فنا نہیں پاتا، اور وہ بھی خالی نہیں، بالکل سجا کر کے۔ آج دنیا میں ایک مکان بنائیے تو پریشانی ہوتی ہے۔ میں وہاں سے چلا تھا کہ 2 بندے پر خدا ناز کرتا ہے، نمبر 1 جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، نمبر 2 گریٹ پرسن ہمارے صاحب صدام صاحب جو یہ محفل کا انعقاد کیے ہیں، اور ان کے فادر ماسٹر حبیب الرحمان صاحب سماعت کرے کہ میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص اس شخص پر خدا ناز کرتا ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا اور وہ خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، لگاتا ہے، اور اس کو جو ہے پانی کی طرح بہاتا ہے۔ کہاں؟ دین کے کام پہ۔ گاڑی نہیں خریدیں گے، حویلی نہیں خریدیں گے، مکان نہیں خریدیں گے، دکان نہیں خریدیں گے، اے مولا تمنا دے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی کوشش کریں۔ کیا بنانے کی کوشش کریں گے؟ مسجد بنانے کی کوشش کریں گے، اور جب مسجد بنائیں گے تو قسم خدا کی جب تک وہ مسجد باقی رہے گی وہ فخر سے کہے گی اے میرے رب آپ کی رضا کے لیے بنائے ہیں، مدرسہ آپ کی رضا کے لیے بنائے ہیں، یتیم کی مدد آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں، بیوہ کی مدد آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں، مسکین کی مدد آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں، غریب کا حال پرس آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کے پاس دولت ہو، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، اگر کوئی بھوکا سو گیا تو لوٹ کرو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی 3 بار، سلاس کرے کتنے بار؟ 3 بار نبی نے قسم کھا کے کہا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا جس کے پڑوسی بھوکا سو گیا۔ آج تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دم جھیکا پھولا کے سوئے، بولیے غلط ہے؟ ارے بولیے نا، ایک دم پورا جو ہے تو مار کے ڈھکا سوئے ہیں تو سوئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، سنا دے، ارے بولیے نا، خوف خدا کو دل سے، بولیے خوف خدا کو دل سے ہٹایا نہ کیجیے، خوف خدا کو دل سے ہٹایا نہ کیجیے، خوف خدا کو دل سے ہٹایا نہ کیجیے، فرمان مصطفیٰ کو، فرمان مصطفیٰ کو بھلایا نہ کیجیے، فرمان مصطفیٰ کو بھلایا نہ کیجیے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آئیے اللہ کے پیارے نبی، نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ دنیا والوں تم میں سے کوئی بھی پکا اچھا سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیجئے کامیاب ہے، روزہ رکھ لیجئے کامیاب ہے، حج کر لیجئے کامیاب ہے، زکات دے دیجئے کامیاب ہے، صدقہ دیجئے کامیاب ہے، لیکن نوٹ کرو مولانا سیف الدین ڈنکے کے چوٹ پہ بولتا ہے، بتا دو
میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور دوسری حدیث سماعت کیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اے دنیا والے کان کھول کر سن لے، اگر نماز میں ذرہ برابر بھی ریا کی بات آ گئی، ریا سمجھ رہے ہیں، دکھانے کی بات آ گئی کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں، لوگ مجھ کو نمازی سمجھے، لوگ مجھ کو نمازی کہے، لوگ مجھ کو نمازی جانے، مجھ کو جو ہے تو نمازی کے شمار میں جو ہے تو شمار کرے، سب میں شمار کرے، قربان جائیے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی اگر اس میں ریا کی بات آ گئی تو نماز نہیں ہے، شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر روزہ اس لیے رکھے ہیں کہ لوگ مجھ کو روزے دار کہے، اگر ریا کی بات آ گئی تو نبی ارشاد فرماتے کہ شرک ہے۔ زکوٰۃ و خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مجھ کو دانی سمجھے اور جو ہے تو دینے والا سمجھے اور خدا کے راہ میں لٹانے والا سمجھے، تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات نہیں بلکہ شرک ہے۔ اس لیے اے لوگوں، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس لیے میں آپ کو بیچ میں دے رہا ہوں۔ واپس ایک بات کہتے سبحان اللہ، اور یہ بات لے کے جائیے مولانا سیف الدین حرنیات پوری کی جو ہے تو بات لے کے جائیے، اور انشاءاللہ صبح سے نماز پڑھیے کامیاب ہو جائیے گا، اور نہیں پڑھیں گے تو دیکھیے کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اور کیا جو ہے آپ کے سامنے پرینام ملے گا۔ آپ جو تو تیار ہو جائیے اور دعاؤں کے ساتھ سماعت کیجیے کہ توبہ کر لے انسان، دل سے پڑھ لے تو قرآن، توبہ کر لے انسان، دل سے پڑھ لے تو قرآن۔ اس لیے قاری مناظر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بے شک کھلا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے تب تک، سانسیں چل رہی ہے تب تک، یعنی حرکات و سکنات یعنی دھڑکنیں باقی ہے تب تک۔ شاید کیا کہتے ہیں کہ توبہ کر لے انسان، دل سے پڑھ لے تو قرآن، نیکی خوب کما لے دو دن کی عمریا میں، ورنہ تڑپے گا تو کہاں کہاں، ورنہ جلے گا تو، ورنہ چھٹپٹائے گا تو، ورنہ کودے گا تو، نیچے سے آگ اوپر سے پائپ، رب کہے گا اے میرے فرشتے آگ کی جو ہے تو کھول دے کھڑکی۔ جب آگ نیچے سے لگے گی تو آدمی وہاں آرام سے رہے گا کہ تڑپے گا؟ بولیے تڑپے گا، جہاں کوئی ساتھ نہیں رہے گا۔ ایسے کہا ہے ورنہ تڑپے گا تو، ورنہ کودے گا تو، اندھیری قبریا میں، قبریا میں۔ اور دیکھیے جب اگر آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو بینیفٹ کیا ہے، مطلب کہ ایڈوانس میں بول دیجیے سبحان اللہ، ارے کچھ تو خرچ کیجیے تب تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ کی شان بڑی ہے، پڑھ لے تو بسم اللہ، پڑھ لے تو بسم اللہ، بسم اللہ کی شان بڑی ہے، پڑھ لے تو بسم اللہ، اور کر کے وضو چل مسجد پیارے، مان لے کہنا للہ، مان لے کہنا للہ، تیری اتنی بڑھے گی شان، تیری اتنی بڑھے گی شان، اور بھی ہوگی حیران، تیری اتنی بڑھے گی شان، اور بھی ہوگی حیران۔ دیکھیے بغل والے بھائی سو رہے ہیں، اللہ کتنا آرام سے ٹیمپو چلا کے آپ لائے ہیں، آپ کی محبت پہ قربان جاؤں۔ پلٹ کے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، جیسے مسجد میں نہیں ہوتا ہے کہ کہیں لوگ سو رہے ہیں تو کہیں اے بھائی کیوں سو رہے ہیں، مسجد ہے، کہا کہ دھک تیری گولا سو رہے ہیں، ہم تو بڑے سوچ رہے ہیں۔ یا اللہ، وہاں بھی بچنے آدمی کو بچنے نہیں دے گا۔ تو ہمارے ٹیمپو والے بھائی بڑا آرام سے چلا کے لائے، لیکن آنکھ اس کی بند ہو رہی ہے، اس لیے مجھ کو بات یاد آ رہی ہے۔ ایک بات میں آپ کو سنا دوں، پہلے اس کے طرف سے پہلے ان کی بات کو سنا دوں، پھر میں لے کے آ رہا ہوں کہ سماعت کے لیے۔ بسم اللہ کی شان بڑی ہے، پڑھ لے تو بسم اللہ، کر کے وضو چل
मस्जिद प्यारे, मान ले कहना लिल्लाह, तेरी इतनी बढ़ेगी शान, हूर भी होंगी हैरान। तेरी बात चलेगी, तेरी बात चलेगी हूरन की बजरिया में, वरना चलेगा तू, वरना छटपटाएगा तू, वरना कूदेगा तू अंधेरी कबरिया में, कबरिया में। तो जो भाई सो रहे थे उसके लिए मैं दे रहा हूं, सुनेंगे आप लोग? मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह जी। इसलिए कि आप लोग जानते हैं हदीस पाक में है कि जहां नेक बात होती है वहां रहमत की बरसात होती है। तो जहाँ रहमत की बरसात होगी, अगर चाहेंगे भी तो आंख लग जाती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आंख खोलूं तो शैतान आके कहेगा बंद करना जल्दी, फायदा तुम लोग को हो रहा है, हम घाटे में जा रहे हैं। इसलिए जो आदमी जानता है, क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, वो सोचता है कि मैं बंद नहीं करूंगा, ऐसे जरूर खोल देंगे। माशाल्लाह एकदम आंख को चापे हुआ है, मालूम है कि कुछ सोच रहे चचा हमारे, इसलिए दे रहा हूं। हिलाई हिलाई के डोलाई डोलाई के, ये बगल वाले की काम है क्या? वो लोग जो भाई सो रहे हैं उसको जरा सा ऐसे हिला दिया, ऐसे डोला दिया। अब ऐसा मत हिलाइएगा कि जाके टकरा जाएगा। हिलाई हिलाई के डोलाई डोलाई के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पढ़ाई पढ़ाई के रात जगाए बे भाई, ना तो तकरीर सुनाई सुनाई के। और हम लोग हुसैनी है, पहले भी बोला हूँ, हुसैन मिले हैं गली गली में, फिदा हुसैन, जाकिर हुसैन, शुजात हुसैन, रफाकत हुसैन। अब हुसैन पे तकरीर करें तो रात खत्म हो जाएगी, इसलिए आगे नहीं जाता हूँ, तो समाप्त कीजिए। हुसैन मिले हैं गली गली में, हुसैन मिले हैं गली गली में, और तमाम यजीदी मर गए मुंह में खपड़ी लगाई लगाई के। का इतना गलत काम किए हो कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, मर जाओ। क्या करो? मर जाओ। अब देखिए मेरे नबी, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत देखिए। कुर्बान जाइए, एक जंग का मौका है, मदीना मुनव्वरा है, यहाँ तो जो है तो गड्ढे यानी खंदकें खोदे जा रहे हैं। सहाबाए किराम की टीम है, सहाबाए किराम की गिरोह है, सहाबाए किराम की जमात है, सब लोग जो है तो खोदते खोदते एक जगह ऐसी आती है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, वहां वो लोग जो तो नाकाम हो जाते हैं, नबी की बारगाह में जाते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह हम लोग थक गए लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर है उसको हटाना मुश्किल है। तो मेरे नबी कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, जहां तुम लोग की ताकत जवाब दे दे वहीं से मेरी ताकत शुरू हो जाती है। चलो मैं लेता हूँ। हमारे नबी, आपके नबी आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आशिक़े रसूल, दीवाने रसूल, वफादार रसूल, नबी के दीवाने हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, शरीयत मिली नबी के सदके, कुरान मिला नबी के सदके, नमाज मिली नबी के सदके, रोजा मिला नबी के सदके, ये जमीन मिली नबी के सदके, आसमान मिला नबी के सदके, शजर मिले नबी के सदके, बहर मिले नबी के सदके, ये जान मिले नबी के सदके। इसीलिए तो कहा है सारा जहान छोड़ो ईमान मिला नबी के सदके। अगर नबी के सदके मिला, वो मोहम्मद अरबी कहते हैं कि तुम लोग किनारे हो जाओ। किनारे होते हैं, आशिक़े नबी हज़रत जाबिर परवेज है, मौजूद है, उनकी उपस्थिति में देख रेख में काम हो रहा है। फौरा ले आओ, फौरा समझ रहे जिसको पहले पत्थर फोड़ा जाता था, कालाओ लाने के बाद अल्लाह पर कबीरा, मेरे नबी फौरा चलाए, वो पत्थर रवायत में है चकनाचूर हो जाता है। दामने मुस्तफा, पैरहन के दामने मुबारक हवा में जो है जुम्बिश लहराने लगे। मेरे नबी के दीवाने की निगाहें पड़ती है, आंख से आंसू जारी हो जाता है। या रसूल अल्लाह, हम लोग खा पी के अपने पेट में एक पत्थर बांधे हैं, और जो नबी जिसके सदके में कुल कायनात है यानी 14 तबकात है, उस नबी के शिकम में 2-2 पत्थर।
आशिक नबी के आंख में आंसू आते हैं, कुर्बान जाइए। उसके बाद मेरे नबी के दीवाने हजरत जाबिर अपने घर पहुंचते हैं, अपनी अहलिया अपनी जो है तो बीवी से मशवरा करते हैं, ए मेरी शरीक हयात ये बताओ, नबी ये कौनैन को दावत देना चाहते हैं, नबी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, नबी को जो है तो इन्विटेशन देना चाहते हैं, नबी को मदऊर करना चाहते हैं, नबी हमारे घर तशरीफ लाएंगे, हमारे घर जगमगाएंगे, हमारे घर जो है तो नूर ही नूर की बारिश होगी, हमारे घर में जो है तो नूर ही नूर जगमगाएगा, नूर वाले आका आएंगे। उसकी बीवी कहती है मेरे शरीक हयात सुनो, घर में कोई सामान नहीं है, आज हमारे आपके घर में कोठी कोठी जो है तो चावल है, धान है, गेहूं है, अनाज के भरमार है, लेकिन आमाल बेकार है। बोलो है ना? लेकिन वो कैसी अल्लाह की बंदी थी, कहती है मेरे शौहर मेरे शरीक हयात सुनो, अगर अनाज नहीं है, थोड़ा सा आटा है, आपकी जो है चाहत है, आपके दिल में ये ख्वाहिश है, तमन्ना इश्तियाक है, आरज़ू है, तो जाओ नबी को दावत दी क्या कुर्बान। हज़रात ये अधूरी बात, इसलिए कि शेर बिहार कहीं भी बोलता है तो 2-4 घंटे में स्टीम गर्म करते हैं। अभी तो बाउंड्री भी नहीं और पिलर वगैरह तो अभी बाद में देते। मेरे नबी की निगाह पड़ते ही मुर्दा कैसे जिंदा हो जाता है। और मेरे नबी की बात तो बहुत आला वाला है, दीवाने नबी हुजूर सैयदना गौसे पाक टुकड़े टुकड़े में तब्दील कर दिए गए, बोटी बोटी अलग है, लेकिन गौस की निगाह पड़ते ही बोटी जुड़ गई और दीवाना खड़ा हो गया। कभी मौका मिला, कभी चांस दिए शिकारपुर वाले, तो हरनाथपुर की सरजमी से खादिम आपके यहाँ जरूर आएगा आपकी मोहब्बत में बोलने के लिए। हज़रात इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। एक बार बदल के कर दिए सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैं आऊंगा तो याद दिला दी जाएगा कि टॉपिक यहीं से कट किए थे, ये कट रह गई बात। तो ये अकीका जो होता है हर आदमी जानता है, लहमुहा बिलहमिही जिद्दुहा बिजिद्दिही शारुहा बिशारिही अज़मुहा बिअज़मिही, यानी इस बच्चे की जान का सदका जिस बच्चे के लिए अकीका करते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी के लिए एक खस्सी और बेटा के लिए गुड लक है। मौका मिला तो इसमें तफसीली गुफ्तगू करूंगा, बस ये समाप्त कीजिए। मैं चलते चलते हुजूर सैयदना गौसे पाक नबियों में आला, मेरे नबी वलियों में आला गौसे पाक, दोनों की क्वालिटी नात सुन लिए, मनकबत सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम रेडी है। हम सब लोग सुनना चाहते, ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि हरनाथपुर से मौलाना साहब आए, इतना ना हम लोग को जमाए कि हम लोग जम के रह गए, खाने पीने का भी इंतजाम है। नहीं तो ऐसा अभी रसगुल्ला का मार देते ना कि आप लोग रस में डूब के तर हो जाते, मगर अभी नहीं वक्त है, नहीं तो नहीं दूंगा। इसलिए आप कहेंगे कि इतना तर कर दिए कि खाएंगे क्या, रसगुल्ले ही के रस में तर हो गए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बस समाप्त कीजिए, सुना दे। दुनिया वालों तुम क्या जान